ایک تاریخی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ایمان کے جب تک اگلے مرحلے میں آپ دوسرے مومن کو نہ لائیں، آپ اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتے۔ 10 درجے ہیں ایمان کے، 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجے جناب ابو ذر کے پاس۔ یہ ایک درجے کا فرق کیسے آیا ہوگا ذہنوں میں نے شاید پیش کر رکھا۔ حضرات گرامی، جب جناب امیر علیہ السلام کو لے جا رہے تھے، اور یہ ایک خط میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک معاویہ نے خط لکھا جناب امیر علیہ السلام کو، اور اس میں اس کا احساس دلایا کہ ابھی آپ کے گلے میں رسی تھی ایک مرتبہ، تو اس نے مولا کی توہین کرنا چاہی اور چاہا کہ مولا کو اذیت ہو، برا لگے، تو مولا نے کہا کہ تو چاہ رہا ہے کہ مجھے اذیت ہو، یہ میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ توجہ، یہ میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زبردستی بیعت کے لیے لے جا رہے تھے، اس کا مطلب ہے نا میں راضی نہیں تھا۔ اگر راضی ہوتا تو پھر زبردستی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیعت کے لیے بار بار سڑکوں پہ لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں راضی نہیں تھا، تو دلیل کے طور پہ لا رہا، میں اپنی دلیل رکھتا ہوں۔ بھئی یہی جناب زینب نے یزید سے کہا تھا، تو سمجھتا ہے کہ ہماری توہین ہو رہی ہے؟ نہیں، اس سے ہماری مظلومیت اجاگر ہو رہی ہے۔ جو حق پہ ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے باطل ہیں، اگر بات واضح ہوئی ہو تو۔ جناب امیر علیہ السلام کو جب لے جا رہے تھے تو اس وقت جناب سلمان، ابو ذر، جناب مقداد، عمار، یہ 4 افراد موجود تھے۔ تو جناب ابو ذر نے تلوار کھینچ لی اور فوراً کہا کہ مولا حکم دیجئے تلوار چلاؤں۔ جناب سلمان سے دیکھا کہ نہیں، وہ اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھے رکے کھڑے ہیں، تو اس وقت فوراً جناب امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ان میں جناب ابو ذر کا مقام زیادہ ہے سلمان کا، یا ان دونوں سے پوچھا کہ سلمان تم نے تلوار کیوں نہیں نکالی، ابو ذر تم نے کیوں تلوار نکال لی؟ جناب ابو ذر نے کہا جناب امیر کی محبت میں نے تلوار کھینچی، میں مقابلہ کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کا کہ جو جناب امیر کے مقابلے میں آئے تھے۔ کہ سلمان آپ نے کیوں نہیں تلوار نکالی میان سے باہر؟ کہ مولا سے زیادہ شجاع کوئی نہیں ہے، جب مولا خود خاموش ہے تو پھر میری کیا مجال ہے میں تلوار کو باہر نکالوں؟ میں انتظار میں تھا، مولا کی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے علی سے اشارہ ملے میں اس وقت تلوار نکالوں۔ مولا کے اشارے کے انتظار میں تھا، جب مولا سے اشارہ نہیں ملا میں خاموش رہا۔ عزیزان گرامی، اتنی سی اطاعت میں جب فرق آ جاتا ہے تو ایک کے 10 درجے پورے ہو جاتے ہیں، ایک 9 درجے پہ رک جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اطاعت میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے اگر انسان محبت میں وہاں آگے بڑھ جائے جہاں بھی مولا کا اشارہ نہیں ملا۔ اتنے تابع اور فرما بردار رہیں کہ امام کے اشارے کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہر چیز میں ہے، انسان کسی بھی عبادت میں رد و بدل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے اشارہ نہ، ہر عبادت۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہم السلام ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ اسوہ ہیں، بلکہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اطاعت واجب ہے تو ہر لحاظ سے واجب ہے۔